السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سرجیکل اسٹرائک کی 65ویں قسط میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ کشمیر کا ایشو گزشتہ 50 دنوں سے ملکی اور غیر ملکی میڈیا پر چھایا ہوا ہے۔ حکومت کے اس اقدام کی ایک بڑی تعداد نے حمایت کی ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے دستوری بنیادوں پر مخالفت بھی کی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے دہلی میں منعقدہ اپنے منتظمہ کے اجلاس میں کشمیر کے تعلق سے ایک تجویز پاس کی اور اس کے بعد جنیوا میں اس تجویز کو دہرایا گیا۔ اس کے بعد سے کشمیر کے ساتھ ساتھ جمعیت کے ناظم عمومی جناب مولانا محمود مدنی صاحب بھی ملکی اور غیر ملکی میڈیا میں چھا گئے۔ ان کے مختلف بیانوں کو نشانہ بنایا گیا اور کچھ سنجیدہ قسم کے لوگوں نے ان سے اپنا اختلاف بھی درج کرایا۔ انہی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ہیں جمعیت کے ناظم عمومی جناب مولانا محمود مدنی صاحب۔ مولانا، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ دوسری مرتبہ آپ نے میری درخواست قبول کی اور آپ تشریف لائے۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو میں بہت سی وہ باتیں سامنے آئیں گی جو اس سے پہلے شاید نہیں آ سکی ہیں۔ آپ کے کچھ بیانات میں نے جو اس سے پہلے آپ نے تجویز پاس کرنے کے بعد دیے ہیں وہ میں نے سنے ہیں۔ میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم دیش کے ساتھ ہیں اور بھارت کا جو مسلمان ہے مسئلہ کشمیر میں وہ دیش کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مسلمان تو ہمیشہ سے دیش کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، کیا کوئی ایسی جماعت، ایسی تنظیم یا ایسے افراد ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہم کشمیر کے مسئلے میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کہ اس کو اتنے زور سے کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ یہ اعتراض بجا ہو سکتا ہے، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ پاکستان ایک نیریٹو بیان کر رہا تھا۔ وہ نیریٹو یہ تھا کہ انڈین مسلمز اس معاملے میں انڈیا کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کل کی بھی اگر آپ ان کی تقریر سنیں گے خان صاحب کی یونائٹڈ نیشنز میں جو کری ہے انہوں نے، اس سے بھی انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کچھ جملے ان کے ایسے ہیں جن سے واضح پیغام دیا ہے کہ انڈین مسلمز تنگی محسوس کر رہے ہیں اب، اور وہ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں۔ یہ کل کا ہے ان کا یونائٹڈ نیشن کا۔ اس کا مطلب یہ کہ اب جاؤ یہاں پر خدا نخواستہ انٹرنل یا ایکسٹرنل کوششوں سے کوئی بھی حادثہ ہوگا، سوئی سیدھے انڈین مسلمز پر آئے گی کہ دیکھو ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، ہم نے تو یونائٹڈ نیشن میں کہہ دیا یہ بات۔ تو اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ دو دھاری تلوار ہے خان صاحب کے ہاتھ میں۔ لیکن ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جب وہ بات ذرا سا ڈاکٹر صاحب، بس میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، میں آپ کا ٹائم اور نہیں لوں گا۔ جی ذرا سا آپ باریکی سے اس کو دیکھیں گے تو خان صاحب اس وقت گھرے ہوئے ہیں ساری دنیا میں اس بات کو لے کر کے کہ انہوں نے ان کے ہاں دہشت گردی کو پالا پوسا ہے، جوان کیا ہے، اور اس کو ٹول کے طور پر یوز کیا ہے الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ موقعوں پر۔ اس بات کو لے کر وہ گھرے ہوئے ہیں اور کرنا انہیں آگے پھر بھی ہے یہی کام۔ تو وہ انڈین مسلمز کو ابھی سے کٹ گھڑے میں کھڑا کر رہا ہے۔ اس ایک باریک چیز کو آپ ذرا محسوس کریں گے، شاید کہ میں وہاں تک پہنچ پا رہا ہوں۔ میں آپ کو اگلے سوال کے لیے آپ فرمائیں گے۔ میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان کے جتنے بھی بیانات ہم نے سنے ہیں وہ کشمیر کے تناظر میں تو ہیں، اور کشمیر کے تناظر میں پاکستانی وزراء اعظم اور صدور کے ہمیشہ سے بیانات آتے رہے ہیں، لیکن عمران خان کے بیان میں جو چیز نئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے پہلی مرتبہ یونائٹڈ نیشن کے چاہے فورم پر یا یورپین یونین کے فورم پر یا اس طرح کے جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پر آر ایس ایس کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ تو سوال یہ کہ یہ ہماری ذمہ داری کب سے ہو گئی کہ جب وہ آر ایس ایس کو نشانہ بنائے تو ہم یہ سمجھنے لگیں کہ اس سے مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ کلیم کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے ہماری اب ذمہ داری ہے کہ اب ہم اس کو کاؤنٹر اٹیک کریں؟ نہیں، آر ایس ایس کو تو وہ جتنا چاہے نشانہ بنائیں۔ پرابلم وہاں آتی ہے جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ یہ مسلمان یہ محسوس کر رہا ہے اور اب مسلمان یہ کرنے والا ہے اور یہ کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں یہاں پر جو کوٹ ہو رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، یا جو ان کی خود تقریر سن کر، اب تو زمانہ وہ
10 साल पुराना वाला जमाना 20 साल वाला नहीं रहा है। तो उधर वो तकरीर कर रहे होते हैं, उधर पूरी तकरीर लाइव आ रही होती है। अगर आप उसको उठा करके देखेंगे तो उन्होंने एक जगह बहुत ही क्लियरली ये कहा है कि अब अगर लोग तंग आकर के हथियार उठाएंगे, तंग आकर के, हथियार का लफ्ज नहीं है लेकिन तंग आकर के कुछ करेंगे, वो कश्मीर के तनाजुर में कहा है उन्होंने, नो मुसलमानों के तनाजुर में। नहीं 18 करोड़ कश्मीर में 18 करोड़ लोग हैं। नहीं, ये अलग बात है, लेकिन डॉक्टर साहब वो 18 करोड़ का तस्करा कर रहे हैं, वो 680 लाख का तस्करा नहीं कर रहे हैं। उसी जुमले से पहले उन्होंने पुलवामा की भी बात की है कि देखो जिस तरीके से पुलवामा हुआ था उसी तरीके से दोबारा इस तरीके का कोई वाकया होगा तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब वो 18 करोड़ का जैसे ही तस्करा करेंगे तो उंगली तो मेरी तरफ है, वो कश्मीर की तरफ 80 लाख लोगों की तरफ नहीं है, 60 लाख या 80 लाख की तरफ नहीं है। वो 18 करोड़ का तस्करा आएगा तो मेरी तरफ है उंगली, तो मुझे उसको रिएक्ट करना है। देखिए अभी फिर मुझे करना चाहिए रिएक्ट उसूली तौर पर, अभी नहीं किया है आप लोग डर के मारे, लेकिन करना चाहिए मुझे फौरन रिएक्ट। खालिस्तान तहरीक वाले भी पाकिस्तान के हिमायती हैं कश्मीर के मौकिफ पे, लेकिन हमने ये नहीं देखा होगा कि खालिस्तान का मौकिफ आने के बाद या इमरान खान का खालिस्तान से मुतालिक मौकिफ आने के बाद सिख बिरादरी सामने आ गई हो और उनकी मजहबी जमातों ने जलसा करके कश्मीर में हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया हो। सिखों की तरफ से हमने ये रद्द अमल नहीं देखा। अच्छा एक बात मुझे बताइए जी, इससे पहले जब खालिस्तान का मूवमेंट चला था तो क्या सिखों की तरफ से उस पूरे मूवमेंट को आप उठा करके देखेंगे, कभी खालिस्तान की मुखालिफत में और इंडिया का साथ होने में कोई आपको रिकॉर्ड नहीं मिलता? खालिस्तान तो अभी फिर दोबारा से नया जिंदा हो रहा है जी, और वो भी हम जानते हैं क्यों जिंदा हो रहा है, लेकिन वो मौजूद बहस नहीं है। आइए वापस आइए, हम जमीयत उलमा हिंद की तारीख पर जाते हैं, क्योंकि मैं एक खास जमात से और एक खास नजरिए से वाबस्ता आदमी जी। तो 51 में कश्मीर की दो राय, यानी कश्मीर के लोगों की राय लेकर के किया जाए, इसके ऊपर हैदराबाद में इजलास होता है, यानी जमीयत का इजलास होता है हैदराबाद में, और वहां इसके ऊपर जमीयत उलमा हिंद अपनी तजवीज में इसकी मुखालिफत करती है। उसके बाद आइए 1958 मैं रिकॉर्ड दूंगा आपको, जबानी जमा खर्च कुछ नहीं है, ये रखा है यहाँ पर, लेके बैठा हूं मैं सब पूरा रिकॉर्ड लेके बैठा हूं। मौलाना डॉक्टर सैयद महमूद साहब जमीयत उलमा के आदमी नहीं थे, वो उन्होंने लखनऊ में एक कन्वेंशन बुलाया। उस कन्वेंशन में खुद डॉक्टर सैयद महमूद साहब की तकरीर सुन लीजिए, आप देख लीजिए, वो रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास, छपा हुआ रिकॉर्ड मौजूद है। 1923 मार्च को 24 मार्च को छपा है, 21 या 22 मार्च या 22 या 23 मार्च ऐसी कुछ तारीख है जिसमें वो कन्वेंशन हुआ है। खुद मौलाना हिफ्जुर रहमान मुजाहिद मिल्लत की तकरीर सुन लीजिए, और उसी कन्वेंशन में ये भी पास हुआ। जमीयत नहीं कर रही थी वो कन्वेंशन, मुसलमानों ने मुश्तरक तौर पर वो कन्वेंशन किया था। डॉक्टर सैयद महमूद की तकरीर मौजूद है। जितना मैंने कहा है अभी तक कश्मीर के बारे में, डॉक्टर सैयद महमूद उससे दुगना कहें, मैंने आधा कहा है जी, आधा कहा है। आप उसको पढ़िएगा, सुनिएगा, लोगों के सामने जी चाहे पेश करिए, जी चाहे अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखिएगा। मैं आपके फोटोकॉपी सब अभी मेल के जरिए भेज दूंगा। फिर मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब की पूरी तकरीर सुनिए, निहायत बसीरत अफरोज और निहायत वाज़ेह और दो टूक है। और उसी इजलास में यह तजवीज भी हुई कि मुसलमानों को इंटरनेशनल फोरम पे सब पे जाना चाहिए, कश्मीर के बारे में साफ करना चाहिए कि मुसलमान कश्मीर के मामले में अपने मुल्क के साथ है। पाकिस्तान का नाम लेकर के कहा गया, पाकिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तान इसमें शरारत कर रहा है, पाकिस्तान इसको खराब कर रहा है, पाकिस्तान इसको नुकसान पहुंचा रहा है। आप देखिए जरा, ये आज की बात नहीं है, मोदी की जमाने की बात नहीं है, ये 1958 मौलाना हुसैन अहमद मदनी के इंतकाल को सिर्फ 1 साल हुआ था जी। और आगे आइए, मैंने अपनी जमीयत उलमा की तजवीज में मैंने 1963 की जमीयत उलमा की तजवीज को मिनो नकल किया था, लेकिन हमारे दोस्तों ने 10 घंटे बहस हुई उस तजवीज पे, क्योंकि पाकिस्तान बनाने वालों ने बना लिया, जाने वाले चले गए, लेकिन जो रह गए
ان کے دل سے ابھی بھی پاکستان یا دو قومی نظریہ نکلا نہیں ہے پوری طرح، وضاحت نہیں ہے، صاف نہیں ہے، بس سوچتے ہیں ایک پولیٹیکل ضرورت تھی وہ کر لیا گیا. 10 گھنٹے بحث ہوئی ہے اور آخر میں یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ابھی بھی اسی نظریے پہ قائم ہے جو نہیں نہ مسلمان کے، دیکھیے آپ پھر مجھے گھیر رہے ہیں، مسلمان کی بات نہیں ہے، کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس تجویز کو جو 63 والی تجویز ہے نہایت واضح ہے. اس وقت بھی نریندر مودی کا کوئی وجود نہیں تھا، شاید پیدا ہوا ہوں گے، بس بچپنا ہوگا ان کا جس کے وہ قصے سنایا کرتے ہیں کہ میں نے یوں کر لیا، میں نے وہ کر لیا، گھڑیال پکڑ کے لے آیا. تو وہ اس وقت کی تجویز ہے. اور مولانا وہ تجویز بھی جمیعت علماء کی موجودہ تجویز کو اور اس کو کمپیئر کریں گے آپ تو موجودہ تجویز کو آپ دیکھیں گے بڑی تحلیل شدہ تجویز ہے، بہت احتیاط کری گئی ہے. اور وہ احتیاط کی وجہ بھی موجودہ حکومت اور اس کا رویہ ہے. نہیں، لیکن ان تجویزوں میں اور آج کی جو تجویز ہے، جو فنڈامنٹل ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ان تجویزوں میں نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے یقین ہے کہ یہی ہوگا کہ ان تجویزوں میں حکومت سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا ہوگا کہ 370 ختم کر دیا جائے. آپ کی جو تجویز آئی ہے وہ 370 ختم کرنے کے بعد آئی ہے. یہ فنڈامنٹل ڈفرنس ہے. اور اعتراض اسی کے اوپر ہے کہ اعتراض اس موقف کے اوپر نہیں ہے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کشمیر بھارت کا ہے، بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے. اعتراض اس کے اوپر ہے کہ جس دستور کو سائیڈ لائن کر کے 370 کو ختم کیا گیا ہے یا 370 کی حیثیت کو بالکل زیرو کر دیا گیا ہے، جمعیت کی تجویز اس کے بعد آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس پر اعتراض ہے کہ ہم نے اس تجویز کی تائید کر دی ہے، اس 370 کو ختم کیا جانے. اس لیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیش کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، یہ بات اس لیے غلط ہو جاتی ہے کہ حکومت خود یہ مان رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. 25 ستمبر کا وہ تو ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی مانے، ان کے ماننے سے مسئلہ تھوڑی بدلتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کہوں آپ سے جی کہ اس میں میری طرف سے 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جمعیت علماء کی ایک تجویز اس تجویز سے 20-22 دن پہلے آئی تھی. وہ جمعیت علماء ہند کی اکیلے کی نہیں تھی، کئی ملی تنظیموں اس میں مشاورت بھی تھی، اس میں مختلف تنظیمیں تھی، ہم نے وہ دیکھی ہے. مشاورت تو باقاعدہ نہیں تھی، لیکن جماعت اسلامی اور کئی سرکردہ شخصیات تھیں. جی. اور کئی ایسی شخصیات تھیں جو جمعیت علماء سے بہت سی چیزوں میں اتفاق نہیں رکھتے ہیں، ہم بھی ان سے بہت سی چیزوں میں اتفاق نہیں رکھتے ہیں، لیکن ایک ہفتے 10 دن کی جد و جہد سے ایک تجویز بنی تھی. اس تجویز کو بھی اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اس تجویز میں بھی 370 کے معاملے کو یہ کہہ کر کے آگے بڑھے تھے کہ کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے تو وہ عدالت سے ہوگا. نہیں تو وہی تجویز پر، اسی تجویز پر آپ باقی رہتے، چونکہ اس میں بھی آپ بھی شامل تھے، آپ کا نام بھی تھا، تو ایک مناسب تجویز تھی. لیکن وہ اس کو بالکل بدل دیا گیا اور ایسا میسج گیا پوری دنیا میں، صرف ملک میں نہیں، کہ حکومت کے اس اقدام کی زبردست قسم سے تائید کی گئی ہے مذہبی جماعتوں کی طرف سے، مذہبی افراد کی طرف سے. ہاں ٹھیک ہے، یہ میسج میڈیا کے ٹویسٹ کرنے کی وجہ سے گیا ہے. نہیں، یہ میسج تو ابھی بھی جا رہا ہے، میں کوئی ٹویسٹ نہیں کر رہا ہوں، مجھے میسج یہی جا رہا ہے. نہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ میڈیا نہیں ہے صرف. جی. لیکن انڈین میڈیا نے جی اس کو جس طرح پروجیکٹ کیا اس سے یہ میسج گیا. اچھا، ہم اس میسج کو دینا بھی چاہتے تھے لیکن اس طرح نہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور 370 کے اس غیر آئینی، غیر دستوری، غیر اخلاقی، دیکھیں تینوں پہلو ہیں اس کے، جی، غیر آئینی، غیر دستوری اور غیر اخلاقی طریقے سے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ 370 کے فائدے نقصان ہوئے، ایک الگ بحث ہے. جی. لیکن 370 کو غیر آئینی، غیر دستوری اور غیر اخلاقی تینوں باتیں پائی جاتی ہیں اس طرح ہٹائے جانے میں جس طرح موجودہ سینٹرل گورنمنٹ نے اس کو ہٹایا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم اس مسئلے کو فوکس کرتے ہیں تو صرف وہی فوکس ہوتا ہے جس مسئلے کی وجہ سے ہم یہ تجویز لانے پر مجبور ہوئے کہ انڈین مسلمز کو استعمال کرنے کی ناجائز کوشش جو خان صاحب کی طرف سے ہو رہی تھی یا ان کے ملک کی طرف سے ہو رہی تھی، دونوں کئی لیول پہ کام ہو رہا تھا،
اس کو ہم کاؤنٹر نہیں کر پاتے. پھر ہم وہی پہنچ جاتے کہ اچھا یہ تو انہی کے ساتھ ہے, یہ تو انہی کے, ہاں وہی وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہی یہ بول رہے ہیں. تو یہ ایک ضرورت تھی جس ضرورت کے تحت بنیادی طور پر ایک احون الولیتین میں سے, یعنی احون الولیتین کا لفظ شاید صحیح نہیں ہے یہاں, دو خرابیاں ہیں, دونوں سے لڑنا ہے. تو پہلی خرابی سے لڑنا افضلیت کے طور پر ضروری سمجھا میں نے بھی, اور جماعت کے ساتھیوں نے بھی. اس پہ بحث بھی ہوئی کہ بھئی اس کو بھی رکھا جائے, اس کو نکالا جائے, اس کو رکھا جائے, اس کو ایسے نہیں ایسے بنایا جائے. کئی مرتبہ بنی ہے, بن کر اس کو تبدیلی کے متعدد عمل سے گزرنے کے بعد وہ تجویز اس شکل میں سامنے آئی تھی. تو میرے سامنے جو بڑا مسئلہ تھا, ہمیں بولنا ہی نہیں تھا کشمیر کے بارے میں. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں بولنا ہی نہیں چاہیے. مجبور کیوں ہوئے بولنے پر؟ مجبور یہ اس لیے ہوئے کہ ہمارا نام استعمال ہو رہا ہے انٹرنیشنل فورم پر برابر انٹرنیشنل. لیکن اس کا کاؤنٹر اٹیک نہیں ہوا ہے آپ کی تجویز سے. یعنی ابھی تک بھی جو میسج جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انڈین مسلم ریلیجس فگرز نے حکومت کا ساتھ دیا ہے کشمیر معاملے میں, جبکہ عمران خان کے جس نیریٹو کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا جواب تو ابھی بھی نہیں گیا. اس کا جواب جانے کی صورت یہ تھی کہ آپ عمران خان کے خلاف یا اس کے بیان کے خلاف ایک مذمتی قرارداد پاس کرتے, یا نام لے کر کرتے کہ ہم ان بیانوں کو رد کرتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے جیسے جنرل مشرف کے سامنے آپ نے یہ بھی اچھا مشورہ دیا, یہ اچھا مشورہ دیا ہے, یہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ, یہ بھی کر لیں گے. مناسب مشورہ ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ ہمارے اچھے دوست ہیں. سوال یہ ہے کہ جو کر لیں گے وہ تو خیر ہو ہی جائے گا انشاءاللہ, جو کیا اصل میں سوال اس پر ہو رہا ہے. ہاں وہ بھی صحیح کیا ہے, اور اس کو بھی دوبارہ جتنے فورم پہ کرنا ہے. اور معاف کریے گا, یہ جب ہنگامہ ہونے سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں پتہ چلا بڑی سطحی چیزیں تھی ہمارے سامنے بھی, کہ صرف وہ ایک ریزولوشن تھا, ایک اور ریزولوشن تھا. اب جو مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجاہد ملت کی جو چیزیں ملی ہیں, جس کے اوپر رات بھی ہمارے ہاں میٹنگ ہوئی ہے, تو وہ تو ہمیں کہتی ہے کہ تمہیں اور آگے بڑھنا چاہیے, اور زور سے اور طاقت سے کہنا چاہیے, اور یہ کھیل نہیں چلے گا, یہ کھیل بالکل نہیں چلے گا. یہ اپنی جگہ سوال ہے کہ 370 کیوں اور 371 کیوں نہیں, یہ سوال ہے جی, اور یہ سوال بھی مناسب فورم پر موقع پر اٹھے گا, ضرور اٹھے گا ہماری طرف سے انشاءاللہ. اس میں مداحنت نہیں ہوگی. اس کو کہا گیا ہے, یہ سوال تو اس وقت جتنے سیکولر لوگ ہیں وہ اٹھا رہے ہیں, اور یہی اس کا موقع ہے, یہی اس کا موقع کر رہے ہیں. ہاں وہ دیکھیے, جو غیر مسلم ہے جی, نہ تو اس کا نام اپنے دوست پڑوس میں جو بیٹھے ہیں وہ لے رہے ہیں جی, اور نہ ہی ان کو یہ پرابلم ہے جو پرابلم مجھے ہے. مجھے, آپ بیٹھے ہیں شکاگو میں, میں بیٹھا ہوں دیوبند میں. اگر میں اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے سونا بھول جاؤں, سوتے ہوئے دروازہ بند کرنا بھول جاؤں, تو میرے ہاں چوری تو ہو سکتی ہے, لیکن میری گھر میں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ لوگ گھس کر کے مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے. مجھے 70% مسلمانوں کی طرف دیکھنا ہے جن کا نام خان صاحب استعمال کر رہے ہیں, اور اس استعمال کرنے کو ہونے دیا جائے, اگر ہونے دیا جائے تو امپیکٹ ان کے اوپر پڑتا ہے, جو ابھی بھی اتنے خراب ماحول میں بھی 200 گھروں کی آبادی والے گاؤں میں 17 گھر ہیں مسلمان کے. ذرا غور کیجئے گا, بہت باریک سی بات ہے یہ, اب سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو. ان 17 گھروں کے بیچ میں انہوں نے ایک مسجد بھی بنا رکھی ہے, مکتب بھی چلا رہے ہیں, اور لاؤڈ اسپیکر سے اذان بھی دیتے ہیں. حالانکہ میں کہتا ہوں بھیا تمہیں ضرورت کیا ہے لاؤڈ اسپیکر کی, لیکن پھر بھی شوق ہے, دیتے ہیں اور آرام سے رہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ انہیں رہنا ہی چاہیے آرام سے. اگر ہم نے اپنے کسی بھی فیصلے میں ان کے بارے میں سوچے بغیر عمل کیا یا رد عمل کیا, تو وہ کسی طرح سے مخلصانہ عمل کہ اس پہ رائے پہ نہیں پہنچے گا, یا تو بیوقوفی مانی جائے گی یا غیر مخلص مانا جائے گا. تو ہماری انٹرنل ضرورتیں بھی ہیں, ایکسٹرنل ضرورتیں بھی ہیں, جن کے تحت ہم, اگر یہ مسئلہ صرف کشمیر کے اور انڈیا کے بیچ میں اور ایک جغرافیائی مسئلہ ہو, اسلامی مسئلہ نہ ہو, مسلمانی مسئلہ نہ ہو, صرف جغرافیائی لڑائی ہو, تو ہمیں کبھی ضرورت پڑتی ہے نکسلائٹس کے بارے میں بولنے کی؟ نہیں پڑتی.
کبھی کھڑے ہونے کی ضرورت پڑتی ہے. ہم دیش کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ نکسلائٹس لوگ جو ہیں انہوں نے 22 جب ہم مسلمان اپنی مذہبی جلسوں میں تجویز پاس کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان کا مسئلہ بن جائے گا, اسلامی مسئلہ بن جائے گا. یہ مسئلہ تو جغرافیائی تھا بھائی, یہ پچھلا, ہاں جغرافیائی تھا, جغرافیائی ہے, آپ اچھی طرح سمجھیے, جغرافیائی تھا, جغرافیائی ہے. لیکن ان کو کشمیریوں کی طرف سے جو لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں وہ اس کو مسلمانی اور اسلامی معاملہ بنائے. ابھی کل کی تقریر میں خان صاحب نے کہا کتنے بلین مسلمان ہیں اور وہ کیسا تنگی محسوس کر رہے ہیں. کشمیر کے حوالے سے تقریر ہو رہی تھی, وہ فلسطین کے بارے میں نہیں بول رہے تھے خان صاحب. خان صاحب چائنا کے بارے میں نہیں بول رہے تھے کہ چائنا کے جو علاقوں میں ہو رہا ہے وہ چائنا کے بارے میں نہیں بول رہے تھے. اور انہیں چائنا کے بارے میں کچھ بولنا چاہیے, دوست ملک ہے, اس کے اوپر دباؤ بنانا چاہیے کہ تم چائنا, دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے جیسا چائنا میں ہو رہا ہے یا پھر برما میں ہوا. اچھا, برما کے بارے میں بھی ان کی دوستی بڑی عمدہ قسم کی ہے. کشمیر کو لے کر سارا اسلام, سارا جہاد, سارے مسلمان, کیسی بات ہے, عجیب بات ہے. مطلب آپ ان کو سوال کبھی نہیں اٹھاتے ڈاکٹر صاحب. یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ بھئی پاکستان ہوتا کون ہے کشمیر کے بارے میں بات کرنے کو. کشمیر کے لوگ اگر اپنی آزادی کی, یہ سوال میں نے بارہا اٹھایا ہے, یہ سوال میں نے بارہا اٹھایا ہے, اور جس ویڈیو میں اٹھایا اس وقت جو ہے اس میں تقریباً 3 لاکھ ویوز ہیں, اس میں 2.5 لاکھ گالیاں بھی ہیں پڑی ہیں. ایسی بات نہیں ہے پاکستانیوں کی طرف سے. چلیے جزاک اللہ, آپ نے میری معلومات میں اضافہ کیا. تو بہرحال ابھی آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں میں یہ کشمیریوں کے خلاف لڑ رہا ہوں. نو, یہ لڑائی پاکستان کے بارے میں ہے, کشمیر کے بارے میں نہیں ہے. کشمیر کو تو جیسے آپ کہیں یا میں کہوں, جیسے ہم کہتے ہیں ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے, تو کشمیریوں کہاں سے ہم باہر ہو جاتے ہیں. بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کشمیریوں کہاں سے باہر ہونے کے لیے. اور شاید کہ ان کا یہ سوچنا, جس طرح سے وہ بیچارے ایک طویل عمل سے گزرے ہیں, ان کا وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. میں اس کے اوپر ہرگز اعتراض نہیں کرتا ہوں, یہ میرا اپنا معاملہ ہے. وہ کہتے تمہاری مجبوری ہے, میں کہتا ہوں ہاں آپ کی بھی مجبوری ہے کہ آپ اس کو سن نہیں سکتے, اور میری مجبوری ہے کہ میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا. ڈاکٹر یاسر ندیم صاحب کی بھی یہی ہے کہ وہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ہاں ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے کشمیر. تو ٹھیک ہے, ہم دونوں اس بات میں ایک رائے ہیں. اور لیکن پاکستان سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ حقوق انسانی کے اور حقوق اسلامی کے اور اسلامی چیزوں کے اور مسلمانوں کے علمبردار کیوں بن رہے ہیں؟ اچھا, اگر کشمیر کو لے کر کشمیر کی حد تک بنتے ہیں تب بھی مجھے کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے. لیکن آپ بھارت کے مسلمان 18 کروڑ کی بات کریں گے, پھر ساری دنیا کے مسلمانوں کی بات کریں گے, اور پھر ٹیررزم کا نام لیں گے کہ صاحب یہ ہونے والا ہے, یہ ہوگا, کیونکہ لوگ تنگی محسوس کر رہے ہیں. تو میں معافی چاہتا ہوں خان صاحب سے کہ آپ جیسا آپ نے مشورہ دیا, میں ان کے خلاف بھی مذمتی قرارداد لے کے آؤں گا ضرور. کشمیر میں جو 50 دن سے کرفیو کی صورتحال ہے, اور تازہ ترین رپورٹ کے مطابق جو 13,000 لڑکے غائب ہیں, اس تعلق سے جمعیت کیا کر رہی ہے؟ ہاں, اب بات یہ ہے کہ کچھ کام بولنے کے ہوتے ہیں, کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں. جی. اور جو کام کیے جاتے ہیں ضروری نہیں کہ ان کو ظاہر کیا جائے. یہ ہمارے اوپر ہمیشہ الزام رہا ہے, تہمت نہیں کہوں گا لیکن شکایت رہی ہے ہمارے جمعیت کے دوستوں کی, جمعیت کے محبین کی, کہ وہ آپ جو ہیں وہ اپنے جو جمعیت علماء جو آ جاتے سوال پہ. جی ڈاکٹر صاحب. جی, تو میرا سوال یہ تھا کہ کشمیر میں جو 13,000 لڑکے غائب ہونے کی رپورٹ آئی ہے, 50 دن سے زیادہ وہاں کرفیو ہو رہا ہے, یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ اپنے عزیزوں کو, اقارب کی لاشوں کو اپنے گھروں میں دفن کر رہے ہیں, تو اس تعلق سے جمعیت کیا کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیے, 2 باتیں ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ کہ اس وقت اب اس کو آپ بڑی مشکل بات ہے یہ. ایک یہ ہے کہ اس جو وہاں کشمیر میں حقوق انسانی کی پامالی ہوئی ہے, وہ ایک پورا تاریخ ہے اس کی, اور اس کے خلاف ہر موقع پہ جمعیت علماء برابر کہتی رہی. اس وقت بھی وزیر داخلہ سے اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کا ایک دوسرا نیریٹو ہے, ان کی ایک دوسری کہانی ہے, اور پاکستان والوں کا ایک دوسرا نیریٹو ہے, اور ریالٹی ایک تیسرا ہے. تو 3 چیزیں ہیں الگ الگ, ان کا کہنا, ان کا کہنا, اور خود کشمیر کا. آج کی تاریخ اگر دیکھیں گے, اگر آج کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو کرفیو کسی جگہ نہیں ہے. لوگ جا رہے ہیں, ابھی اب نہیں, اب سے 15-20 دن پہلے
قاسم رسول الیاس صاحب وغیرہ ان کا ڈیلیگیشن ہو کر کے آیا ہے. 144 بھی شاید 38 ضلعوں میں سے یا 6-7 جو متاثر ضلع ہیں ان میں سے 2 ضلعوں میں کہ کچھ تحصیلوں میں کچھ بازاروں میں جہاں ان کو لگتا ہے کہ لوگ جمع ہوں گے وہاں ہے. اس وقت کی جو صورتحال ہے اس وقت آج کی وہ پابندی کم ہے احتجاج زیادہ ہے. یہ ایک طریقہ اختیار کیا کشمیریوں نے کہ وہ احتجاج کر کے بیٹھے ہیں اور مجھے وہ طریقہ بہت پسند ہے. جتنی پریشانی اس طریقے سے ہو سکتی ہے ان کے مخالفوں کو اتنی پریشانی اب تک کی کسی طریقے سے نہیں ہوئی ہے. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرفیو وہاں لگ رہا ہے وہ سیلف امپوزڈ ہے؟ مور دین 90%. ٹھیک ہے. میں چونکہ وہاں کے زمینی احتجاج ہے میں چونکہ وہاں کے زمینی حالات سے واقف نہیں ہوں میں چونکہ وہاں کے زمینی حالات سے واقف نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ بات صحیح ہو. ٹھیک ہے. اسی جس دن آپ کی جو جمعیت علماء ہند کی طرف سے کشمیر کے تعلق سے تجویز پاس ہوئی تھی غالباً اسی دن یا اس سے اگلے دن آپ نے کسی ٹی وی پر یہ انٹرویو دیتے ہوئے این آر سی کے تعلق سے کہا کہ این آر سی کا تو ہم استقبال کرتے ہیں آنا چاہیے. پھر ایک پروگرام میں آپ سے جب کہا گیا کہ کیا مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے تو آپ نے کہا ڈرنا چاہیے پینک نہیں ہونا چاہیے. اس بہانے لوگوں کے جو کاغذات ہیں وہ درست ہو جائیں گے اور جو لوگ رہ جائیں گے ان کا مقدمہ ہم لڑیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ تو سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل آ رہا ہے وہ تو اس سے محفوظ ہو جائیں گے. جو مسلمان رہ جائیں گے ان کا مقدمہ لڑا جائے گا. تو کیا مسلمان صرف اسی کام کے لیے رہ گئے کہ ان کا مقدمہ لڑا جاتا رہے کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جمعیت کی طرف سے حکومت کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک پی آئی ایل داخل ہوتی کہ 1951 کے بعد سے این آر سی کا عملی نفاذ نہیں ہوا. اس لاپرواہی کے اوپر حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا بجائے اس کے کہ ہم ڈیفینسو پوزیشن میں آ کر یہ استقبال کر رہے ہیں. یہ بھی رائے اچھی ہے کہ حکومت کو کٹگھڑے میں کھڑا کیا جائے کہ 1951 سے اب تک کیوں نہیں کیا. جب سٹیزن شپ ایکٹ بنا تھا تو اسی وقت کر لینا چاہیے تھا, فوراً بنا لینی چاہیے تھی این آر سی. تو یہ آپ کا سجھاؤ یہ مناسب ہے. اس کے بارے میں وکیل لوگوں سے بات کروں گا, اس کو کیا جائے گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں میں آپ سے کہ دنیا کے شاید ہی کچھ ملک ایسے ہوں گے, مشکل سے ڈھونڈنے سے ملیں گے, جنہوں نے اپنے ہاں نیشنل سٹیزن شپ رجسٹر نہ بنایا ہوا. تو انڈیا کیوں نہیں بنائے گا؟ بنانا چاہیے. نہیں بالکل بنانا چاہیے, لیکن جس طرز پر آسام میں ہوا ہے, دیکھیے سمجھ لیجئے ایک پولیٹیکل معاملہ ہے. یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے, انتظامی معاملے سے زیادہ پولیٹیکل معاملہ ہے. جو حضرت جی آواز اٹھا رہے ہیں ہمارے ہوم منسٹر صاحب, وہ آواز اٹھانے میں جتنا ہندوستان کے انتظامی معاملے سے تعلق ہے اس سے زیادہ ان کا ایک سیاسی مقصد ہے اس کے پیچھے. یہ کہنے کے پیچھے ہی سیاسی مقصد ہے. وہ ایک انگلی میری طرف ہوتی ہے اور اس ایک انگلی سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تو خود گھسپیٹیاں ہیں, یہ گھسپیٹیوں کے سپورٹر ہیں. تو بھیا نہ میں گھسپیٹیاں ہوں نہ گھسپیٹیوں کا سپورٹر ہوں. میں زور سے کہنا چاہتا ہوں ہاں لاؤ نا. آسام میں لا کے دیکھ ہی لیا نا تم نے اس کو 70 لاکھ منیمم تعداد بتائی جاتی تھی, 70 لاکھ منیمم. اور سنیے اس وقت جب آسام میں بات ہوتی تھی تو بنگالی ہندوؤں کی بات نہیں ہوتی تھی, بات مسلمان کی ہی ہوتی تھی کہ یہ ان کا ڈیموگرافی آسام کی خراب ہو گئی, یہ فلاں. تو گویا کہ یہ آپ کی طرف سے مطالبہ نہیں بلکہ الزامی جواب ہے. ایگزیکٹلی. اور آئے گا تو ٹھیک ہے, جو بہت سی چیزیں ہم جھیل رہے ہیں نا, ٹرپل طلاق, پاکستان والے ٹرپل طلاق 71 سے جھیل رہے ہیں. ہمارے بزرگوں کی فراست دیکھیے کہ ابھی تک اس کو چلا لیا, اب آیا ہمارے سر, ہم نہیں نکل پائے اس سے. ہو سکتا ہے ہماری غلط پالیسی کا نتیجہ ہو کہ ہم اس کو اپنے اوپر سے بچا نہیں پائے. ہمارے اکابر تو بچا کے لے گئے, ورنہ پاکستانی تو 1971 سے ہی جھیل رہے ہیں, اس سے زیادہ خراب چیز کو جھیل رہے ہیں طلاق کے حوالے سے. یہ آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیز ہمارے اوپر آ جائی ہماری نااہلی کی وجہ سے, وہ پاکستانیوں کے اوپر 1971 سے آئی ہوئی ہے. مودی نہیں تھا وہاں پہ, مودی نہیں تھا, ڈاکٹر ندیم صاحب مودی نہیں تھا وہاں پہ. جی ہاں بالکل صحیح. مولانا مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نیشنلزم پر جب آپ بولتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کا رویہ معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے, اور مختلف موقع پر میں نے یہ محسوس کیا ہے.
مختلف موقعوں پہ میں آپ کے ایک بیان کا حوالہ دوں گا، اور حالانکہ اس بیان کی میں نے کچھ تعویل کرنے کی کوشش بھی کی جب آپ نے 8 اور 10 کا نمبر دیا، اور پھر آپ نے خود ہی نمبر دونوں کو 10 دے دیے تھے، لیکن اسی ضمن میں آپ نے ڈاکٹر صاحب ایک منٹ بیچ میں آپ نے توجہ دلائی، میں شکریہ ادا کروں گا کہ بھئی دونوں کو 10 دینا چاہیے تھا، تو میں نے آپ کی بات مان کر وہ دونوں کو 10 دے دی. لیکن اس سے زیادہ جو ایک سنجیدہ بلکہ کہنا چاہیے سینسٹیو بات ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک موقع پر یہ کہا کہ بھئی مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ تم اکبر کے دین کو مانتے ہو یا اورنگزیب کے، تو ہم نے کہا کہ ہم دونوں میں سے کسی کے دین کو نہیں مانتے، ہمارے پاس تو دین خواجہ معین الدین اجمیری اور بختیار کاکی رحمہم اللہ وغیرہ کی حوالے سے پہنچا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ بات ٹھیک ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی کوئی ایسا ہماری سند میں ان کا کوئی نام نہیں آتا، لیکن میں اور آپ جس ادارے سے فارغ ہیں ہماری سند شاہ ولی اللہ تک جاتی ہے، اور شاہ ولی اللہ کے والد اس کمیٹی میں شامل تھے جس کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی ہندیہ یا فتاوی عالمگیری مرتب کرنے کے لیے قائم کیا تھا. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کا کوئی کنٹریبیوشن اسلامی نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو اسلام پہنچا ہے وہ صوفیاء کرام ہی سے پہنچا ہے، اور ان سلاطین کا، میں صرف اورنگزیب ہی کی بات کر رہا ہوں، اکبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان سلاطین میں سے خصوصاً اورنگزیب کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ہم کیسے اس چیز کو مسترد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہے کنٹریبیوشن ہونا، جی کنٹریبیوشن صرف اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا تو خیر بہت بڑا ہے، جی اور بھی بہت ساروں کا ہے. بات ہے رول ماڈل کی. رول ماڈل کون ہوگا؟ رول ماڈل سلاطین ہوں گے یا رول ماڈل علماء اور صوفیاء ہوں گے؟ میرا ایسا سمجھنا ہے، جو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اور اگر ایک مناسب بحث کے بعد کریکشن کرنا ہو کسی جگہ، دوستوں نے یہ کہا کہ تم تو ایک بات کہتے ہو اور اس کے بعد 4 دن کے بعد اس کو کریکٹ کر دیتے ہو، تصحیح کر دیتے ہو اس کی، تو تمہارا تو اس کا مطلب ہے تم غلطیاں ہی کرتے رہتے ہو. میں نے کہا مجھے تسلیم ہے کہ میں غلطیاں کرتا ہوں، خوشی کی بات یہ کہ آپ کو یہ تسلیم نہیں ہے کہ آپ سے غلطی ہوتی ہے، مجھے تو یہ تسلیم ہے ہمیشہ. تو نہیں، لیکن اس کا جو نقصان دہ پہلو ہے مولانا وہ یہ کہ جہاں غلطیاں ہوتی ہیں وہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے، اور جہاں کریکشن ہوتا ہے وہ چھوٹا پلیٹ فارم ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے، اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں ایک جملہ میں نے کہا تھا، اس جملے کو آپ کے ہاں کریکٹ کیا میں نے. جس پلیٹ فارم پہ کیا تھا وہ پلیٹ فارم بالکل انٹرنل تھا، جی اندرونی تھا، ٹھیک ہے. نیوز 18 پر میں نے وہ بات کہی تھی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. نیوز 18 پر ہی میں نے اسے درست کیا ہے، اتوار کو وہ آئے گا. اتفاق کی بات یہ کہ وہ ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے، میں تو کئی دن پہلے اسے کریکٹ کر چکا ہوں، تو نیوز 18 ہی اس کو کرے گا. تو یہ بات بھی اسی دوست نے کہی تھی، غالباً آپ نے وہیں سے اس کو پک کیا ہے، کہ جس پلیٹ فارم پر کہتے ہیں وہ بڑا ہوتا ہے، بالکل بڑا نہیں تھا. آپ کا پلیٹ فارم بڑا تھا، جہاں میں نے اویسی صاحب کی اس بات سے کہ ہاں مجھے یہ جملہ اس طرح بالکل نہیں بولنا چاہیے تھا. کسی کو روکنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ میں مشورہ دے سکتا ہوں کہ بھئی ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے، اس سے اختلاف کر سکتا ہوں کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. میرا ان کے ساتھ جیسا گہرا تعلق ہے کم لوگوں کا ہوگا، سیاسی لوگوں میں اور جماعتی لوگوں میں بھی کم ہوں گی جن سے جتنا میرا اویسی صاحب سے تعلق ہے. تو ایسے میں اور بھی زیادہ اختلاف کیا تو ضرور جانا چاہیے. آپ کو مجھے آپ سے مخالفت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، لڑائی نہیں لڑنی چاہیے. اور جس لہجے میں نے وہ بات کہی تھی میں نے اس کو واپس لے کہ ہاں اس لہجے میں مجھے نہیں کہنا چاہیے، آپ سے رجوع کیا. اگین میں آ جاتا ہوں نفس موضوع پر. نفس موضوع یہ ہے کہ رول ماڈل، بھیا رول ماڈل اگر ہم بنائیں گے تو اوپر سے چلے گا سلسلہ. اگر ہم پوری اسلامی تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے تو اوپر سے چلے گا، لیکن اگر ہم بھارت کے، انڈیا کے، میں اسے ہندوستان نہیں کہنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی زبان سے نکلتا ہے، میں بھارت یا انڈیا کہنا چاہتا ہوں. تو میں انڈیا کے حوالے سے اگر بات کروں گا تو ان لوگوں کو مثال ہم بنا سکتے ہیں سوسائٹی کے لیے جن کے ہاتھ سے بالکل قرن اول میں اسلام آیا. یہاں تجار تھے، وہ سلاطین نہیں تھے اور لڑنے والے نہیں تھے، وہ تجارت کرنے والے لوگ تھے. ان کے ہاتھ سے اسلام آیا یہاں ساحلی علاقوں میں. پھر اس کے بعد اگر آپ مسلمانوں کے عموماً اسلام کی بات کریں گے، عمومی طور پر بڑی تعداد مسلمانوں کے، تو اس کی
مجھے آپ کریکٹ کریے گا اگر میں غلط ہوں، میرے خیال میں ایسا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی تحریک اگر کوئی تھی تو وہ ایک شخص کی شکل میں تھی، جس کو لوگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دلی کی خلجی سلطنت کو چھوڑ کر پرتھوی راج چوہان کے اجمیر شریف میں جا کے بیٹھے، تکلیفیں بھی اٹھائی وہاں انہوں نے۔ اور لیکن آپ نے یہ بات کہی، لیکن میں آپ کو بیچ میں روک کے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ خلجی کو چھوڑ کر وہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہ خلجی کو ناپسند کرتے تھے یا پرتھوی راج چوہان کو پسند کرتے تھے، بلکہ ان کا مقصد دعوت تھا، اور دعوت کے مقصد کے لیے وہ ظاہر ہے کہ ایسی جگہ جائیں گے غیر جہاں مسلم، سامنے امت بس آپ نے صحیح جگہ پہنچا دیا۔ یہ سلام، جی یہ اعتراض کر کے یا یہ مجھے رہنمائی کر دیا آپ نے بالکل صحیح جگہ، جہاں میں مشکل سے پہنچتا آپ نے آسانی سے پہنچا دیا۔ مسلم اکثریتی یا مسلم حکومتی علاقے کو چھوڑ کر غیر مسلم اکثریتی اور غیر مسلم حکومتی علاقے میں جا کر انہوں نے کام کیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ سلاطین نہ ہوتے تو یہ ایمانی کام ہوتا ہی نہیں یہاں۔ ارے وہ تو مسلم سلطان کی جگہ چھوڑ کر غیر مسلم راجا کے علاقے میں جا کر ایمان کا کام کیا انہوں نے، اور ڈنکا بجایا اسلام کا، توحید کا نور پھیلایا۔ تو میرا رول ماڈل اگر بنانے کی بات آئے گی، دیکھیے کیا ہو رہا ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تنقید کر رہا ہوں یا تحقیر کر رہا ہوں۔ یہ میسج کسی وجہ سے آپ کو پہنچ رہا ہے، کیوں پہنچ رہا ہے؟ پچھلے بیان کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو لوگوں کی سوچ ہے، لکھنے پڑھنے والے لوگوں کی جو سوچ ہے، اس سوچ کے خلاف کشمیر کے بارے میں بول دیا ہے میں نے۔ جی لوگ چاہتے ہیں کہ دو ہاتھ رکھا جائے، ہمیشہ آستین چڑھا کر کے رکھا جائے۔ میں نے اس پالیسی کو عرصے سے چھوڑا ہوا ہے، تو لوگوں کو یہ لگ رہا ہے اوہو یہ تو چلے گئے ادھر، یہ تو ان کے ساتھ میں جملے نقل کر دوں کہ ارے یہ تو چلے گئے، یہ تو مل گئے، چچا تو صرف ملاقات کر کے آئے ہیں، انہوں نے تو قبول ہی کر لیا ہے۔ تو اب وہ لوگوں کو پھر اس میں وہ مین میخ نکالنے کا موقع مل رہا ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس معاملے سے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ مولانا، آپ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ ایک ایسے بہت سی مرتبہ ایسے پلیٹ فارمز پہ جاتے ہیں جہاں پر عام مسلمان یا علماء کی رسائی نہیں ہے۔ آپ رائٹ ونگز کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں، RSS کی کانفرنسز ہوتی ہیں، آپ کو وہاں بلایا جاتا ہے، سمپت پاترا کے ساتھ آپ اسٹیج شیئر کر لیتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو ایک غلط نظریہ برادران وطن میں راسخ ہو چکا ہے، دراصل اس غلط نظریے کو ختم کرنے کی ذمہ داری بھی آپ پر ہی آتی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ میں ایک اسپیسیفک معاملے پر الجھنے کے بجائے مسلمانوں کے لارجر انٹرسٹ کے اوپر نظر رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کی رہنمائی کی ہمیشہ ضرورت ہے۔ آپ جیسے لوگ، بہت سارے اور بھی ہمارے دوست ہیں جو دور بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ قدم میں کہاں لغزش ہو رہی ہے، کہاں دائیں جا رہے ہیں، کہاں بائیں جا رہے ہیں، اور وہ کریکٹ کرتے ہیں، اور وہ میرے لیے اساتذہ ہیں، بولوں بشمول آپ کے۔ تو میں اس بات کو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں ان لوگوں کے بیچ میں جا کر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کے نظریے کو درست کروں۔ میں تو ان کے بیچ میں جا کر مسلمانوں کے بارے میں جو سوچ بنائی جا رہی ہے ان کے بیچ میں یا بنی ہوئی ہے، اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کروں۔ میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے بالکل، نہ میں یہ لینے کے لیے تیار ہوں کہ میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی کوئی مخالفت کرے۔ ایک آدمی نے تقریر کی 15 منٹ میں، اس نے 4 جملے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے خلاف بولے اور 27 جملے مسلمانوں کے بارے میں، بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں، موجودہ حالات کے بارے میں بولے، اور مجھے بھی 15 منٹ کا وقت ملا ہے۔ تو میں اگر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے اوپر فوکس کرنے کی کوشش کروں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ موجودہ حالات میں جو چیزوں کو صحیح جگہ پہ رکھنا ہے وہ رہ جائیں گے۔ تو معافی چاہوں گا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اگر ذاتی طور پر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو وہ میں ان کے جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں، ان کی شخصیت کو اگر دیکھیں گے، اور جہاں تک ان کی حکمرانی کے طریقے اور حکمرانی حاصل کرنے کے طریقے پر سوال ہے، اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ آخری 2 سوال ہیں، ان میں سے جو اگلا سوال ہے وہ میرے لیے بہت اہم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2017 میں آپ کی ایک تقریر ہے جو یوٹیوب پر موجود ہے، اور اتفاق سے کچھ لوگوں نے، چونکہ آج کل آپ کے بیان پرانے بھی نکالے جا رہے ہیں، تو سارے پرانے ہی نکالے جا رہے ہیں، نئے تو ایک آدھی ہیں بس۔ ہاں، تو وہ اس پر نظر پڑی میری، اور وہ میں بہت
چونکا اور حیران ہوا کہ آپ نے ایک موقع پر یہ فرمایا ہے کہ رام چندر جی کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو ان میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے درمیان آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے رہ جائیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رام جی کی تعلیمات کے برابر لا کر کھڑا کر دینا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی توہین میں سمجھتا ہوں کم سے کم. اور اس کی وجہ یہ کہ رام چندر جی جو ہے وہ قابل احترام شخصیت ہو سکتے ہیں، لیکن تاریخی حقائق سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے. ہمارے اوپر بحیثیت مسلمان کے یہ ضروری واجب ہے کہ ہم ان کی توہین نہ کریں، لیکن ان کی توہین نہ کرنے میں ہم ان کی تعظیم اتنی کر دیں کہ جتنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں تو یہ ناانصافی. نعوذ باللہ، یہ بہت ناانصافی ہے کہ ان کو وہ کیا کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. بالکل، وہ کیا کوئی بھی نہیں برابر ہو سکتا. تو یہ بات مجھے وہ واپس جانا پڑے گا، اس تقریر کو سننا پڑے گا، اس کے بعد ہی میں بتا سکوں گا کہ اس تقریر کو دیکھ کر، کیا پوری تقریر کو دیکھ کر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں یا تقریر کے اس حصے کو کہہ رہے ہیں جو ایک حصہ آپ نے دیکھا ہے. اگر یہ بات بالکل طے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یعنی ان کے بارے میں یہ ہے کہ بہت سے اکابر نے یہ لکھا ہے کہ وہ نبی تھے یا غالباً نبی تھے، جن کے بارے میں قرآن نبی کہہ رہا ہے، ہم ان کو بھی وہ برابری کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی مجھے یقین ہے کہ آپ کی یہ نیت کبھی نہیں رہی ہوگی، لیکن چونکہ میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ بعض مرتبہ نیشنلزم کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ہم تھوڑا سا زیادہ لچکدار ہو جاتے ہیں. وہ موقع نیشنلزم کا تھا بھی نہیں، وہ نیشنلزم کا موقع بالکل نہیں تھا. یونیورسٹی کے بچوں کے بیچ میں تھا، میں یونیورسٹی کا پروگرام تھا، پونے کی یونیورسٹی کا پروگرام تھا، تو میں اس کو دیکھوں گا، اس کو سنوں گا اور پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گا، جواب دوں گا اس کا انشاءاللہ. آخری سوال میں آپ سے کروں گا، بلکہ ایک گزارش کروں گا کہ بہت سے نوجوان خصوصاً فضلاء مدارس جو اس وقت سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، انہوں نے مخالفتوں کا مختلف موضوعات پر ایسا بازار گرم کیا ہوا ہے کہ اس کی نظیر کم سے کم ہم نے کبھی نہیں دیکھی. اس میں اس بہتی گنگا میں کچھ جمعیت سے وابستہ نوجوان بھی ہیں. تو یہ میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ ایک قائد ہونے کی حیثیت سے، ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے آپ کوئی پیغام ضرور دیں کہ جس سے سوشل میڈیا پر جو گندگی پھیلی ہوئی ہے اس سے کم کچھ اس کے اندر کمی آئے، کچھ نجات ملے لوگوں کو. ہاں، یہ ایسا ہے کہ میرے علم میں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو جمعیت کے لوگوں نے کری ہوں ایسی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً کری ہوگی. اور ایسا کیا جانا، انہیں دیکھنا چاہیے کہ مخالفت اور گالیاں میں ابھی چند روز پہلے تک تازہ ترین میں تھا، ایک گروپ ہے چھوٹا سا، اور اس میں ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب سے میں نے ایک سوال کیا، انہوں نے آسام کے حوالے سے، ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا ہے. لیکن ان کا جواب نہ ملنے کے باوجود بھی میں نے ذاتی طور پر ان کی کوئی تنقید نہیں کری، کوئی تنقید بھی نہیں کری ان کے اوپر کہ حضرت بس 3-4 مرتبہ سوال کر چکا ہوں، حضرت جواب دے دیجئے نا اس کا. اور وہ مقدمے کا جو ججمنٹ ہے، اس ججمنٹ کی کاپی بھی ان کو ججمنٹ کے وہ حصے دیے ہیں میں نے جس میں جمعیت علماء کا نام موجود ہے ججمنٹ میں. تو اگر جمعیت علماء بیچ میں بیٹھ گئی ہوتی، اپنے آپ کو وڈرا کر لیا ہوتا، اور انہوں نے وہ بات کہی تھی، ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ اس اپنی پوسٹ میں لکھا تھا کہ میرے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، پھر بھی میں نے ریکارڈ نکال کے ان کو دیا اور ابھی تک جواب نہیں آیا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس جو ریکارڈ میری طرف سے آیا ہو وہ غلط ہو، تو وہ اس کی تصحیح کریں کہ نہیں جی وہی صحیح ہے، یا یہ تسلیم کریں ڈاکٹر تسلیم صاحب کہ وہ غلط تھے. میں چونکہ اس موضوع سے واقف نہیں ہوں، میں نے آپ سے ایک عمومی بات صرف یہی کہی. جی، میں ایک عمومی بات یہ کہی کہ میں اس عمومی بات میں اس بات سے آپ کے بات کے پہلے پہلو سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ آداب اختلاف ہرگز ہاتھ سے نہیں چھوٹنے چاہیے، اور مخالفت اور اختلاف کے فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. سب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے دوسری بار ہمارے لیے وقت نکالا ہے. ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی اس گفتگو کے بعد جمعیت کی کشمیر پالیسی پر مثبت اور پازیٹیو گفتگو اور تبصرہ کیا جائے گا، ذاتیات اور بیجا مخالفتوں سے اجتناب کیا جائے گا،
زندہ قومیں ذاتیات کے بجائے مسائل پر گفتگو کیا کرتی ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے لنکس کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سرجیکل اسٹرائک کے تمام شوز انہی لنکس پر دستیاب ہیں۔ اگلی بار پھر ملاقات ہوتی ہے کسی دوسرے موضوع نئی شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ، شکریہ۔